بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ کا انتہائی اچھا اور بھرپور گزرے۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ دوسری خبر جو آپ سے ڈسکس کریں گے وہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے گزشتہ روز مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں یوتھ ونگ عہدیداران سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون ہی نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہے، ہمیشہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، جبکہ پروگرام میں آگے چل کر لیجنڈ محمد کبھی خان مرحوم کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بہت سینئر نون لیگ کے رہنما ڈاکٹر اسد اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ احمد وڑائی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ احمد وڑائی صاحب۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حفیظ چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کل مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہیں وہ ملتوی کیے جائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ تجویز قابل غور ہے اور اچھی تجویز دی ہے، پی ڈی ایم کے آئندہ اجلاس میں اس پر غور بھی کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں، کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کرائے جائیں اور پھر چند ماہ بعد دوبارہ الیکشن کرائیں؟ یہ تو پی ٹی آئی بھی اس چیز پہ آ گئی ہے، ان کے چیئرمین نے یہ کہا کہ ایک ہی بار الیکشن ہونے چاہیے اور یہ قوم جو ہے اتنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتی کہ دو الیکشن ہو تو ایک ہی ہو۔ تو ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اور بات کریں، اور لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ہر وقت ان کا موقف یہ آج تک یہی ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اداروں کے پاس جانا ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا ہے، میں نے سپریم کورٹ جانا ہے۔ تو عوامی فیصلے اور عوامی بھلائی کے کام جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوں گے، چاہے وہ لا میکنگ کے تھرو ہوں یا کسی اور چیز۔ تو ہماری ان سے یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تمام سیاسی قائدین اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اور پاکستانی عوام وہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں، اور پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا ہی جمہوریت ہے، اور ان کو بھی الٹیمیٹلی وہیں پہ آنا پڑے گا جہاں سے یہ 10 اپریل کو اپنے استعفے لہراتے ہوئے باہر سارے نکل گئے تھے بڑے پرجوش طریقے میں۔ آپ کا مطلب ہے اسمبلی میں بات ہوگی؟ جی بالکل، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہیں سے ہوگا، اور اس کی جو ڈیسیژنز ہوں گے، اب دیکھیں نا، آپ ہیں، اگر آپ وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں ایز اے لیجسلیچر، ایم این اے، ایم پی، تو آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہی چیز چلنی چاہیے جو لوگوں کی منشا ہو۔ وہاں پارلیمنٹ سے بہتر کوئی اور فورم نہیں ہے۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف آوازیں دینے سے یا اداروں کی طرف یا کسی اور طرف کورٹس کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رانا ثناء اللہ نے بھی کل کہا کہ یہ تجویز جو ہے وہ قابل عمل ہے اور اس پر جو ہے وہ آئندہ پی ڈی ایم اجلاس میں جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ دیکھیں آپ کس طرح دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ہے۔ اس پہ پچھلی حکومت نے آنکھ بند کی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے وزیروں کو بھتے کی کالز آتی تھیں، آپ کو دیکھا ان کے وزیروں پہ فائرنگ ہوئی ہے، سوات پہ ہزاروں لوگوں کا نام، اور ادھر دوسرے علاقوں میں لوگوں نے پی ڈی آئی دور میں پرانے پریویس گورنمنٹ میں احتجاج کیا کہ ہمیں ان دہشت گردوں سے نجات دلائی دیں، ان کا سدے باب کیا جائے، لیکن ان کی جو استعداد تھی اس پہ کسی نے کان نہیں دھرے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے ہوئے، 22 میں میکسیمم جو ہیں دہشت گردی کے ہوئے، اور آج بھی رات کو بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے جو ہیں سیکورٹی کے پرسنل ہیں ان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا پاکستان کی سیکورٹی کو۔ تو یہ حالات ایسے نہیں ہیں، نارمل نہیں ہے۔ آپ کی اکنامک کرائسس جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے آپ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ آپ کی کس طرح لکیریں ناکی کھنچوا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ان سے کیا ہوا ایگریمنٹ ایک دفعہ جھوٹ بولیں تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت عرصہ لگتی ہے بوانے میں۔ ایک جھوٹ بول رہا تھا برٹن کے پرائم منسٹر نے، اس کو اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا۔ بالکل حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں جوائن کر لیے اسٹوڈیو میں سینئر جرنلسٹ، صحافی، تجزیہ کار زاہد چوئی صاحب نے۔ چوئی صاحب بہت بہت شکریہ۔ چوئی صاحب، ہم بات کریں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ
نگران سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے اور اکٹھے ہونے چاہیے؟ دیکھیے عمر صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکشنز ہیں، ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ اکٹھے بھی ہونے چاہیے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، صحیح. تاکہ سب کو ایون پلینگ فیلڈ ملے اور ایک جیسا جو ہے نا وہ موقع ہو سب کے لیے، اور کوئی کسی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کل کو نہ کہہ سکے کہ جی فلاں کو فیور کیا گیا، فلاں کو فیور نہیں کیا گیا. تو یہ بات تو بالکل ایک آئیڈیلی بالکل درست ہے. مولانا صاحب نے جو بات کی ہے بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں تک آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹگ آف وار ہے اور اس میں ہم اس وقت جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ دونوں اسمبلیاں جو تحلیل کی گئیں، یہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کی کوئی تحلیل کرنے کی کوئی فوری وجہ نہیں تھی. خود کی تھی تحلیل. یہ صرف اور صرف اسی ٹگ آف وار کی وجہ سے جو ایک یہ جو چل رہا ہے، ایک جو محاذرہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی 1 سال سے یہ سیاست جو ہے اس کا آپ کو سامنا ہے، اور وہ اس پیک کے اوپر چلی گئی ہے کہ اس میں ہم نے ہر چیز کو اب جو ہے نا وہ انوالو کرنا شروع کر دیا. آپ اپنا اکنامک کرائسس اگر دیکھیں تو اس میں بھی 90% جو ہے نا اس کا اس وقت جو ہے وہ آپ کے اس پولیٹیکل ٹرموائل سے جو ہے وہ تعلق ہے کہ جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کو دیکھ کر آپ کا جو سرمایہ دار ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. کوئی بہت زیادہ ہمارے حالات اللہ نہ کرے کوئی خراب سیاسی نہیں افراتفری ہے. وہ اس افراتفری کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے نا وہ ہولڈ پہ ہے، انتظار کر رہا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ اکانومی پہ آ رہا ہے. اسی طرح یہ الیکشن جس طرح یہ 2 صوبوں کا مانگا گیا، تو انفیکٹ یہ ابھی آپ دیکھیں نا جو تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے یہ 2 دن پہلے ان کا نیا مطالبہ آ گیا نا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام الیکشن ہوں، قومی اسمبلی کے الیکشن بھی تمام الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. تو اٹ مینز کہ وہ خود بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ کر رہی ہے کہ الیکشن اس طرح نہیں ہو سکتے. آج 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے، کل پھر 2 صوبوں میں اور ایک قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا. الیکشن ہی چلتے تو رہے. یہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وائز حل نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو یہ ان کو بھی پتہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ خود، اور سیکنڈلی اب اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ جی صدر صاحب نے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ڈیٹ دی ہے، تو میں نے کہا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، یہ ڈیٹ ہوگی نہیں، اور وہ نہیں ہوئی. ایسے ہی بالکل. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ 90 ڈیز کے اوپر جو اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی، وہ 90 ڈیز تو انفیکٹ جو ہے نا وہ اب ختم ہو گئے ہیں. وہ تو 14 اپریل کو پورے ہو رہے تھے، اور اب 30 اپریل کی جو ہے نا وہ تاریخ کے اوپر صدر نے جو ہے نا وہ مہر تصدیق جو ہے وہ سب کر دی ہے. تو اب یہ جو چیز ہے یہ اوورآل اس وقت بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پولیٹیکلی ہی اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. پتہ سب کو ہے پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے. جی بالکل، اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ ایک پولیٹیکل سکورنگ ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ عام انتخابات اکٹھے ہونے ہیں. صحیح. وہ پریشر اپنا پٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ اب اس سے جو ہے نا وہ اس کے انڈر متاثر ہو رہی ہے، اس سے متاثر ہو رہی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ وائز اپروچ ہوتی کہ جس طرح پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی کی دونوں جگہ پہ حکومتیں تھیں تو وہ اس کو کنٹینیو کرتے، اور ساتھ اپنی آپ دیکھیں آپ کو کس نے منع کیا ہے. ہمیشہ ہوتا ہے یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے، وہ تنقید بھی کرتی ہے، گورنمنٹ پالیسیز کو ہدف تنقید بھی بناتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ جن اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح آپ کہ کوئی آپ کو کوئی عدم اعتماد کی تھریٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو کوئی اور کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کی پارٹی کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو رہی، اور آپ نے آل آف اے سڈن ایک جو ہے نا وہ اس طرح اسمبلی توڑنے کو جو آپ کا پولیٹیکل نصاب ہے اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کی سیاسی خودکشی کے مترادف ہے. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے رہے یہ بات. تو ٹھیک ہے، اور یہ تو دیکھیں آپ کو تو اس طرح کا لاس ہوا نہیں تو، لیکن یہ ہے تو ایک جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ بالکل آپ تو اپنے آپ کو بالکل بند گلی میں لے آئے. تو اب بھی موقع ہے میرے خیال میں یہ باتیں جتنی بھی کر لیں ہم، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، یہ باقی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بات کر رہی ہے،
یہ چیزیں مذاکرات کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوں گی، اور یہ فوری کرنی پڑیں گی، کیونکہ دیکھیں اکانومی کا جو ہمیں اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ کی حد تک محدود نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ہم سب اس میں جو ہے نا وہ اس کے سفررز ہوں گے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں نا جی حکومت جو ہے نا وہ تو اس وقت کچھ کر نہیں رہی. اب بھئی ہمارا بھی اتنا ہی رول ہے، کیونکہ ہم سبھی جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری بھی ہوں گے اچھائی کے، اور اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھگتنا بھی ہم سب نے، صحیح. من حیث القوم سب نے بھگتنا ہے. اس وقت پھر کوئی اس میں تفریق نہیں ہوتی کہ کس کا کس جماعت سے کس خیال سے جو ہے وہ نقصان سب تعلق کا ہو ہے، جاتا ہے. کون کس جو ہے نا وہ شعبے سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ سبھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے اب بھی وقت ہے، ہم بڑے مشکل اس وقت صورتحال میں ہیں. ہمیں کیونکہ اگر یہ کانفیڈنس ہم ایک دفعہ دے لیں نا، اکانومی کو آپ مزید جو ہے نا وہ اس کو چیلنج جو ہے نا وہ اس کا کم کریں، اس کے اوپر پریشر کم کریں، اس سائڈ سے جو ہے نا وہ آپ تو سیاست آپ کی چلتی رہے گی، وہ پہلے بھی چلتی رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہے صاحب کہ سیاست تو چلتی رہے گی. وڈائر صاحب، چوہے صاحب بڑی اچھی صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا، ہر وقت جو ہے وہ لڑائی چلتی رہے گی، تو اکانومی کے حالات خراب ہوں گے اور اس کا افیکٹ سب پر پڑنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بالکل درست بات ہے کہ جب سیاسی عدم استحکام آئے گا تو اس کا اثر جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر لازمی طور پر آئے گا. اچھا، دو تین اس کے حصے ہیں یہ سارے پروسیس کے، کہ اگر تو الیکشن کرنا ہے پھر اس کو سیاسی بنیادوں پر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہنگامی بنیادوں پر نہ کریں. کیونکہ اگر آپ اس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر آپ الیکشن میں چلے جائیں گے تو پھر یہی الیکشن کمیشن ہے جس کے خلاف آپ کیسز کی بات کرتے رہے، جن کے خلاف آپ الزامات لگاتے رہے. آپ کے لیے تو بہت آسان ہوگا کہ کل کو آپ الیکشن میں جانے کے بعد آپ پھر سے اٹھے اور کہہ دیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن میرے ساتھ نہیں تھا. ایک تو یہ حصہ ہے. دوسرے نمبر پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ایک ذاتی حیثیت میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور اکثریت جو ڈیموکریٹ جو موومنٹ بنائی ہے اس کے وہ سربراہ بھی ہیں. اور ان کا نقطہ نظر جو ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت کے اوپر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا الیکشن کو ایک ساتھ کروا لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں اور سب سٹیک ہولڈر بیٹھ کر اس میں بات کر لیں. یہ کوئی اکیلی ایک پارٹی کی انا یا ضد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی بات یہ ہے. پاکستان کی بات بھی ہے، حالات کی بات بھی ہے، اور آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اس لیے ایک چیز جو انہوں نے مفادات کونسل میں کہی تھی جب انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں، کہ ہم نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن کروائیں گے. ایک وہ پارٹ بھی ہے، اب نئی مردم شماری بھی جاری ہے، اس کے بعد حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں. کہیں اس میں تو نہیں یعنی کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی، وہ بھی آپ نے فری اینڈ فیئر کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، آپ نے سپریم کورٹ کی بات کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو جب 99 کا کو بھی ہوا تھا، اس کے بعد 2002 میں 3 سال کے ڈیلے کے بعد الیکشن ہوئے تھے، اور بے نظیر کے دور میں بھی 1 مہینہ جو ہے وہ الیکشن ڈیلے ہوئے تھے حالات کے مطابق. اب ہم نے بھی اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا حالات جو پاکستان کے ہیں وہ اس بات کا متحمل ہو سکتے ہیں. اور دوسری جو لاسٹ بات ہے وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ یہاں پر جو پنجاب اسمبلی ہے وہ پہلے توڑی گئی ہے اور خیبر کی اسمبلی بعد میں توڑی گئی ہے. پھر اگر آپ دستور کی بات کرتے ہیں، اگر آپ آئین کی بات کریں گے تو پھر پہلے پنجاب کی الیکشن کروا دیں، بعد میں پھر خیبر کی الیکشن کروا دیں، کیونکہ اس میں بھی 3-4 دن کا ڈیلے ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن کھیلتے رہیں. پہلے 2 صوبوں کی کروا دیں آپ کی مان کے، پھر آپ نیشنل اسمبلی کی طرف چلے جائیں، پھر آپ الزامات میں چلے جائیں. تو وقت جو ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے سیاست کا نہیں ہے، ریاضت کا وقت ہے، ریاست کا وقت ہے، پاکستان کی قوم کا وقت ہے. جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی بنیادوں پر، انتظامی بنیادوں کے اوپر آپ ڈویژن کر لیں، سیاست کے اوپر بات کر لیں ٹیبل پہ بیٹھ کر، اور پھر الیکشن کی طرف جائیں. پہلے بہتر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بالکل یہ بات تو ہے نا کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. اگر یہاں پر پہلے پنجاب کے الیکشن ہو گئے، صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وفاق میں الیکشن کا بھی وقت آ جائے گا، تو اگر الیکشن ہی ہوتے رہے تو اس ملک نے جو سیاسی پالیسی ہیں وہ کب چلنی. اور اگر الیکشن میں سپوز کریں کہ مخالف پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی پھر الزامات لگاتی رہے گی. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، الیکشن کے لیے بھی آپ کو منیمم جو ہے 54 ڈیز کا الیکشن شیڈیول دینا ہوتا ہے، جس میں فائلنگ آف نامینیشن پیپر سے لے کے اور الیکشن ڈے تک. تو وہ بھی ابھی جو ہے وہ سارا یہاں پر جب ڈیسیجن آیا تو 54 ڈیز کا بھی وہ ٹائم پیریڈ جو ہے ختم ہو گیا تھا.
بالکل آپ نے یہاں پہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کس لیے الیکشن میں جاتے ہیں، یا پولیٹیکل لوگ اسمبلی میں جا کے، اور پولیٹیکل پارٹی اسی لیے جاتے ہیں کہ اقتدار میں آئیں، اور جو ان کے ووٹرز ہیں جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا وہ اپنی جو انہوں نے وہ آئین دیا ہے یا جو ان کی الیکشن میں وعدے کیے ہیں اس کو فلفل کیے جائیں. اب یہ کتنی بدقسمتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں وہ نان پولیٹیکل ہیں. وہ پولیٹیکل آدمی ہوتے تو وہ کبھی یہ ڈیسیجن نہ کرتے. آپ کی اچھی بھلی 2 صوبوں میں چلتی ہوئی سٹیبل حکومت تھی، اور یہ الیکشن ایئر ہے جہاں آپ نے اس وقت اپنے ووٹرز کو ان کی جو ہے منشا کے مطابق کام کرنے پرویز الہی کی آڈیو کی جی لیک جو جی ہوئی نہ یاد ہے بھی آپ ہو، کو؟ وہ بالکل انہوں نے ایک بالکل ٹھیک بات تحریک کی انصاف تھی کے رہنما کہ گرفتار جی جب ہوئے اس یہ پر. میرے سارے 99% جو ایم پی ایز تھے انہوں 99% انکلوڈنگ چیف منسٹر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈیزالو ہو. یہ ایک آدمی کی ضد اور انا کی وجہ سے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہیں تاکہ انتشار پھیلے، وہی سائفر والا، وہی امریکن ایبسلوٹلی ناٹ والا. اور آپ دیکھیں مسلسل سے یہ آج تک یہی چیز چلتی آ رہی ہے. بہت سے لوگوں کا اور تجزیہ نگاروں کا اور ہمارے بھی جو دوست یار ہم بیٹھتے کبھی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں ان کو اگر ایم پی مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس ایک ہے، مینٹیننس آف اکنامک آرڈیننس کے تحت ان کو 2 ماہ اندر کر دیں، آپ کی جو اکانومی ہے وہ ٹریک پہ آ جائے گی. اچھا پی ٹی آئی کو جی ان کے وہ لیڈرشپ کو جو انتشار کنٹینیوس پیدا کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بڑی انفارچونیٹ ہوا پارٹی کے ساتھ بھی، ان کے ورکرز کے ساتھ بھی، اور کہ ایک چلتی ہوئی سٹیبل حکومت کو جو الیکشن ایئر میں ہے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بیچ میں ان کے چل رہے تھے وہ سارا تتر بتر کر کے رکھ دیا. بالکل. جو سر ملک کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے عوام پہ اس طریقے سے. اب اپنی مرضی تو نہیں چل سکتی کہ جب چاہے آپ اسمبلی توڑ دیں، پھر کہیں آپ الیکشن اسی دن پہ کروائیں، اس کے بعد اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اکٹھے ہونے چاہیے. مکمل کوئی متوازن سوچ نہیں رکھتے. دیکھیں عمر صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ملک ہے، ریاست ہے، اس کے بعد اس ریاست کے قیام کے لیے جو اس کے ضروری آپ کے لوازمات ہیں اس میں آپ کی دفاع ہے، آپ کی اکانومی ہے، ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کی اس مستحکم ہوں گی. تو اس وقت جو ملک ترقی کرے گا. اکانومی ہے ہماری وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور خدا رہا یہ جس طرح گورنمنٹ اس وقت سارے کے سارا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر کر رہی ہے، اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ جی کسی طرح ہم اس کو اس کرائسس سے نکلیں. اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں بہت ٹف جو ہے وہ ڈیل وہ مل رہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بہت جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہم اس کو فلفل کر پائیں، اس کو اور ٹریک پہ لے آئیں ایک دفعہ. کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو اس کے بعد یہ عام آدمی شاید اس طرح اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ پھر آپ کو بہت سارے لوگ اور بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کریں گے، پھر آپ کے ہاں بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ لارج اسکیل پہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی، آپ کو جو ہے نا وہ مزید سپورٹ ملے گی، اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس کا چلنا شروع ہوگا جو اس وقت بہت مشکل میں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت. دیکھیں ملک ہے، آپ خوشحال ہیں، آپ کے ہاں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کسی مزریز کا شکار نہیں ہیں، ان کی زندگی بڑی کمفرٹیبل ہے. تو یہ پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، آپ نے گورنمنٹ کس نے بنانی ہے، کس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، کون سرکار چلائے گا، یہ اس کے بعد کی باتیں. یہ ثانوی چیز رہ گئی ہے اس وقت یہ ٹاپ ایجنڈا، یہ ٹاپ پریورٹی ہماری ہے نہیں. اس وقت ہمیں جو فوری کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے اکنامک کرائسس کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد باقی سب کچھ ہوتا رہے گا. دیکھیں آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ دیکھیں تو پاکستان میں کتنی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت عرصے سے الیکشن ڈٹ رہے ہیں، کتنے الیکشن ہوئے ہیں یہاں تو معذرت کے ساتھ کبھی آپ کو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں تھی پولیٹیکل لوگوں کی کہ یہ جو الیکشن لڑ کے وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں تو پتہ نہیں یہ دوبارہ الیکشن کبھی ہونے بھی ہیں کہ نہیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا. آپ ماضی دیکھ لیں، آپ نے الیکشن جیتا
2.5 سال 3 سال کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چلا جی پورا سسٹم ہی گھر چلا گیا، اور اب پتہ نہیں کب دوبارہ باری آئے گی، کب دوبارہ الیکشن ہوگا اور عوام حق رائے دہی استعمال کرے گی. تو تب بھی آپ کا ملک جو ہے نا وہ چلتا رہا ہے. اگر الیکشن نہیں بھی ہوئے تو ملک تو چلتا رہا نا. لیکن آپ سب سے نے پہلے کنٹینیو تو پاکستان رکھا نا ہونا اپنے چاہیے آپ کو. تو سب سے پہلے تو آپ کا ملک ہے، سب سے پہلے تو آپ کے ملک کے جو قومی سطح کے جو مسائل ہیں وہ ہیں. باقی چیزیں بالکل ثانوی ہیں، وہ پہلے بھی ثانوی تھیں اب بھی ثانوی ہیں. تو فوری طور پہ کیونکہ اس وقت آپ بڑے ایک ایسے موڑ کے اوپر ہیں جہاں پہ آپ چیزوں کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہیں نا کہ جی اس وقت فوری طور پہ چلیں جی سارے ملک کو الیکشن موڈ پہ لے جائیں. اور بھائی جان آپ کے جو اکنامک کرائسس اس وقت آپ کو جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، جو اتنا بڑا اس وقت جو ہے نا وہ آپ کا چیلنج بنا ہوا ہے، سارا آپ کا فوکس اس طرف ہے، آپ کے ہر ادارہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کا ظاہر امپیکٹ بات ہے آنا ملک شروع ہو خوشحال گیا ہوگا ہے. تو اس چیز کو آپ چھوڑ کے تو اگر آپ اس موڈ پہ چلے جائیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اس اکنامک کرائسس کو پھر اس دوران کون انٹرٹین کرے گا؟ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں یا وڑائی صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہم آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ 2 پلیئر ہی چینج ہو جائیں اچانک تو بات تو دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جائے گی نا. انٹرنیشنل جن لوگوں نے آپ بات کرنی انٹرنیشنل معاملات میں ہیں، آپ اس وقت IMF کی ڈیل میں جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نیگوسیشنز میں ہیں. اس نیگوسیشن کا یہ بڑی ایک ایفرٹ والا کام ہوتا ہے، بڑی اس پہ وہ جو ہے نا انہوں نے اپنے اینڈ سے بات کرنی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. آپ نے اپنے بینیفٹس اور اپنے جو ہے نا وہ چیزیں دیکھنی ہے کہ کتنا آپ کر سکتے ہیں، کتنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، پھر اگلے کو راضی کرنا. تو یہ ٹیبل کے اوپر بڑا لے دے ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک شخص یا ایک وقت میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، اچانک آپ کو کہا جائے کہ چھوڑ دیں اس کو، سب یہ کوئی اور کرے گا، ہم تو ذرا الیکشن وہ تو الیکشن سیریس کر نہیں لیں. لیں گے، وہ تو پھر آپ جو یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں. آپ کا 2 2.5 3 ماہ ہوں گے، مجھے یہ بتائیں کہ اس 3 ماہ میں آپ کہاں کھڑے ہیں. صحیح. تو الیکشن تو اگر آپ یہ چیزیں پہلے سیٹل کر لیں، اس کے بعد اگر آپ 2 ماہ 3 ماہ بعد بھی الیکشن کروا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل وڑائی صاحب جو چوہی صاحب بات کریں بڑی خوبصورت بات کریں کہ دیکھیں اس وقت سب سے پہلے تو ہماری سوچ پہلے پاکستان کی ہونی چاہیے. معاشی حالات جو ہیں ایک طرف تو بہت سے چیلنجز ہیں جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ تو پہلے ملک کے حالات دیکھتے ہیں. اور اس طرح تو پھر یہ بڑا ظاہر کر رہی ہے کہ کبھی کہتے ہیں پنجاب میں پہلے الیکشن کرائیں، پھر کہتے ہیں اچھا اکٹھے ہو جائیں. یعنی عدم استحکام پیدا کرنا ہے، ملک کو نقصان پہنچانے والی سوچ ہے یہ تو. لیکن اتنی بڑی ریاست ہے اور کس طرح اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. یہ سلیکشن نہیں ہے کسی ایک فرد واحد کی، یہ الیکشن ہونا ہے اس میں. اس لیے کہا تھا نا کہ غیر ممکن ہے مسائل کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی عقل سے الجھائی ہے. کیوں اس کو اتنا الجھا دیا؟ کیوں آپ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو ایک ڈگر پر نہیں لے کے آنا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا خان صاحب خود بھی پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ الیکشن لگ ہوں، وہ بھی اکٹھے الیکشن چاہیں گے. لیکن وہ یہ چاہیں گے کہ آپ مرکز کو تھوڑا سا پیچھے لے کے آئیں، میں بھی تھوڑی سی لچک دکھاتا ہوں اور ایک ساتھ الیکشن کروا دیں. وہ نہیں یہ چاہیں گے کہ جو بوم ابھی بنا ہے وہ سارا پنجاب میں یا خیبر میں نکل جائے اور پھر 2 صوبائی حکومتوں کے لیے پھر سے پرویز لائی صاحب کو امیدوار بنانا پڑ جائے اور میں پھر پیچھے رہ جاؤں. ساری دوڑ ان کی اپنی ذاتیات کی ہے، ان کی جتنی سیاست کا جو سرکل ہے وہ ان کی اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے. تو اس لیے یہ انہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ ریاست کے وسیع تر مفاد کو بھی دیکھنا چاہیے. دستور ریجٹ نہیں ہے، پاکستان کا دستور جو وہ فلیکسیبل ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں ریلیکس کرتا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ آپس میں مل بیٹھ جائیں، آپ پوری دیانتداری کے ساتھ چلیں، آپ ملک کی طرف دیکھیں، پاکستان کی طرف دیکھیں، قوم کی طرف دیکھیں اور وسیع تر مفاد میں آنے والی نسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سیاست کا فیصلہ کر دیں. یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ اربوں کا کھیل ہے. یہ اس کے پیچھے آپ بہت زیادہ پیسہ انویسٹ ہونا ہے. الیکشن ہونے کے بعد آپ تو آرام سے بیٹھ کر ویسے ہی کہہ دیں کہ اگر اچھے ہو گئے الیکشن، یہی الیکشن کمشنر ہے، آپ کی اپنی تھیوری ہے جو سب سے مختلف ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا شام کی بات صبح کیا ہو جائے. آپ نے تو آرام سے بیٹھ کے کہتے نا ہاں میں تو میرا پریشر تھا، الیکشن کمشنر جو مجھ سے ڈر گیا اس لیے میرٹ پہ الیکشن ہوئے، قوم باہر نکل آئی تھی. اگر تو الیکشن میرٹ پر یعنی کہ اگر آپ ہار جیتے تو پھر کہیں گے، اور اگر نہ جیتے تو پھر دھاندلی کا کیونکہ ان شور کے ہوگا. نزدیک جیت ہار میرٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو وہ ہار جاتے پھر تو وہ کہیں گے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مافیاز بیٹھے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، ادارے میرے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے. یعنی کہ اگر تو میں جیتوں تو پھر تو میری حکمت عملی ہے. اس دن بھی کہا تھا کہ اگر میں ہار جاؤں تو سارے پیا چور نکلیں. یعنی کہ وہ صرف دیکھیں گے تو اپنی ذات کو دیکھیں گے.
बेहतर यही है, सबके लिए यही बेहतर है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, धीमे लहजे से चलें, आस्था चलें, कोई बात नहीं, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल को मिल जाया करती है जिनके नज़रियात मजबूत होते हैं। आपको किस बात की जल्दी है? अब क्यों 2010-11 के बाद की इतने तेज़ हो गए हैं? आपको इक़्तिदार के मनसब पर बैठा दिया गया, जैसे भी बैठा दिया गया, आपने वो मज़ा चख लिया है। अब थोड़ा सा वक्त आप जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और सबको मौका दें कि सारे लोग बैठकर, अक्सरियत में बैठकर जमहूरियत को फैसला करने दें, जमहूर की आवाज़ को भी सुने और पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, जो हदूद हैं, जो सिक्योरिटी मामलात हैं, जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रख के फिर तय करें, फिर फैसला करें। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जिस तरह वड़ाई साहब और चोई साहब अभी बात करते हैं, लेकिन अब हम खबर डिस्कस करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज़ ने कल मीटिंग की, यूथ विंग ओहदेदारान से मुख्तलिफ टास्क भी दिए। उनका कहना है कि लैपटॉप स्कीम हो, बिला सूद कर्जे हो नौजवानों को, हमेशा मुस्लिम लीग नून के ही ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। जी बिल्कुल ठीक ये बात है। आप तारीख निकाल के देख लें कि ये यूथ की पार्टियों में यूथ विंग भी सबसे पहले मुस्लिम लीग नून में ही आई है। और अच्छा। जी हाँ, और यही हमारे यूथ ही पावर थी और रहेगी और है फ्यूचर में भी, एमएसएफ की सूरत में हो या किसी की हो। उस वक्त के एमएसएफ के लीडर आज सारे वफाकी वजीर भी आपको कुछ नजर आते हैं, साद रफीक आपको और नजर आएंगे, बल्कि ओपोजिशन में भी चले जाए, पीटीआई में भी तो रियाज फतियाना जैसे भी एमएसएफ की पैदावार हैं, वो सदर रहे हुए हैं, वो भी मुस्लिम लीग में। तो कहने का मकसद ये है कि यूथ के लिए हमेशा इस गवर्नमेंट ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, चाहे वो लोन का प्रोग्राम्स हों या लैपटॉप्स के हों, या इंश्योर करने को कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट जो है, वो इस चीज़ से रह ना जाए कि पैसे की वजह से वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो उनको, उनके लिए भी सहूलियात दी गई वजीफे की सूरत में और लोन की सूरत में। और ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से चले और पूरे पाकिस्तान में चले, और उसके समरात आज भी लोग जो हैं वो दे रहे हैं और याद करते हैं। कि आपने आज भी देखा होगा कि लोग जो है ना, और ये सिस्टम जो है ये लोगों के लिए, हमारा जो यूथ है, अगर उसको पॉजिटिव एक सोच दी जाए और उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो आप देखें कि वो क्या नहीं कर सकते। और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है और सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो यूथ की एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, या लोन हो कारोबार करने के लिए, या उनकी ज़रूरियात की, जैसे लैपटॉप है स्टूडेंट्स के, तो इस वजीफ़ा वगैरह हैं, और इंश्योर करें कि किसी की तालीम और किसी का जो कारोबार है, अगर वो करना चाह रहे, वो इस वजह से न रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी बात करें कि जो सर बता रहे हैं, जिस तरीके से कि नून लीग के एक प्रोग्राम था, लैपटॉप था, स्कॉलरशिप्स दी थी। सर आप तो कवर भी करते रहे और आपने इसको बड़े करीब से देखा भी है। जब लैपटॉप मिले तो जदीद तालीमी तकाज़ों से जो है वो बच्चे हम आहंग हुए, वो फिर आगे बढ़े। तो ये अच्छे इनिशिएटिव्स प्रोग्राम थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिल्कुल, बल्कि इसमें वैसा मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि 97 तक जो है ना, वो ये डॉक्टर साहब को याद होगा, हमारे यहाँ जो है वो एक बड़ा, ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो अलमिया बना हुआ था कि नकल माफिया जो है ना वो बहुत स्ट्रेंथ हो बिल्कुल गया बिल्कुल सही सही। तो उसको ख़त्म किया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये और आप ये achievement वाकई देखें कि उसके बाद ओवर अ पीरियड आज वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ ऑब्सलीट हो गई, अब वो किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि वो सिस्टम इस तरह का हो गया। इतनी सख्ती कर दी उन्होंने, वो इतनी सख्ती की, इतना कुछ किया कि आज आप देखें तो अब आपको जो है ना वो किसी भी इम्तिहान में ये आपको जो है ना वो कोई मसला दरपेश नहीं है इस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और ये इसका क्रेडिट मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। उनका पहला दौरे वजारत आला था वो, और उस वक्त बड़े एनर्जेटिक थे वो, मुझे याद है कि बल्कि एक्टिव एट दैट टाइम। तो वो उन्होंने ये किया। उसके बाद अब देखें मेडिकल में ये एंट्री टेस्ट के जरिए वो एक ऐसे फिल्टर्स लगा दिए कि अब आप देखें कि 1 लाख बच्चा इम्तिहान देता है, और उसमें से यूं फिल्टर होके बच्चे निकलते हैं, कोई बंदा उसके ऊपर कोई, जी बिल्कुल, और कोई उंगली नहीं उठाता। जब पंजाब में ये एक दफ़ा गया, ये प्रीवियस, ये पीटीआई के दौर में जो है ना वो इन्होंने वो पीएमसी में लेके गए हैं, उसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में, और वो सारे जहान की जो है ना वो शिकायतें, और उसमें जो है ना वो बड़ी चीज़ें, बहुत कुछ, वो इस वक्त हमारा शायद टॉपिक नहीं है वो, तो इतना कुछ उसमें जो है ना वो आया सामने कि जिसकी इंतहा कोई नहीं।
تو وہ 2 سال جو ہے نا وہ ایگزام آپ کے پنجابی میں جو ہے نا وہ یہ یو ایچ ایس نے نہیں لیے پی ٹی آئی کے دور میں، تو پی ٹی آئی کے دور میں، تو وہ 2 سال جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وہ اتنا بڑا سکینڈل بن گیا وہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور اس میں وہ ایسے ایسی کہانیاں اور داستانیں سامنے آئیں کہ کیا ہوتا رہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا زیادہ وہ میرٹ بیسڈ اور وہ سارا کر دیا کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر میرا رائٹ ہے تو وہ مارا نہیں جائے گا اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہیں روکا گیا. سیکنڈلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اسکالرشپس، اس سے بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے، بچوں میں حوصلہ بہت زیادہ پیدا ہوتا حوصلہ افزائی ہوتی ہے. مقابلے کی فضا ایک جو ہے وہ ہیلدی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کمپٹیشن جو ہے وہ اس کو فروغ ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ لیپ ٹاپس. ہاں انفارچونیٹلی یہ جو پالیسیز تھیں ان کو اس گورنمنٹ جب پی ایم ایل این کی گئی ہے تو 2018 کے بعد اس طرح آگے اس کو کنٹینیوٹی نہیں ملی اور وہ انٹینڈنٹ چھوڑ دیا گیا. ہونا یہ چاہیے. دیکھیں ہم وہ ملک ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ ینگسٹرز کے اوپر ہے، ہماری اولڈ ایج پاپولیشن کم ہے. دنیا میں بالکل اس سے ویسٹ میں بالکل الٹ ہے، وہاں پہ اولڈ ایج پاپولیشن زیادہ ہے اور ینگ جنریشن ان کی بالکل وہ بہت اس کا نمبر جو ہے وہ تھوڑا ہے. تو ہمیں اس پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہے. یہ آپ کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اس کو اگر آپ یوٹیلائز کریں تو یہ آپ کی اکانومی، آپ کی ہر چیز، آپ کا کلچر، انوائرمنٹ، یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. تو آپ صرف اس کے اوپر اگر انویسٹمنٹ کر لیں، اور یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم یہ جس طرح یہ یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو یوتھ پہ نو ڈاؤٹ کہ سب سے پہلے 90s میں جب میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا گیا. اس سے پہلے ایک روایتی انداز میں جو ہے وہ پالیٹکس ہوتی تھی، یوتھ کو کوئی بطور اینٹی کبھی کسی نے ٹریٹ نہیں کیا تھا. اس سے پہلے ایک وہ ریکگنائزیشن انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے دور سے پھر 97 سے آن ورڈ جو ہے نا وہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایک اینٹی کے طور پہ اسٹیبلش بھی کیا، اس کے اوپر فوکس بھی کیا، انویسٹ بھی کیا، پریکٹیکلی کام کیا. یہ چیز جو ہے وہ میرے خیال میں اب بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. ہم اس کے اوپر جتنا کام کر لیں، یہ وہ ایچ آر ہے جس کو جتنا آپ پالش کر لیں گے آپ اتنا ترقی کریں گے. اور دنیا کا ہر ترقی اکانومسٹ میں وہ اپنا پھر آگے لاسٹلی یہ ضرور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ہر اکانومسٹ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ایسٹ ایچ آر ہے. آپ کی انڈسٹری نہیں ہے، آپ کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایچ آر آپ کا ٹھیک ہے، وہ انڈسٹری بھی لگا لے گا، وہ ٹیکنالوجی بھی لے آئے گا، وہ آپ کا پیسہ بھی لے آئے گا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. آپ صرف ایچ آر، اور ایچ آر آپ کا یوتھ ہے، اس کے اوپر جتنا آپ انویسٹ کر رہے ہیں، جتنا فوکس کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر دیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے انشور کیا کہ میرٹ ہونا چاہیے اور میرٹ پہ ہی ایڈمیشن ہونی چاہیے. اس زمانے میں آپ دیکھیں پیسے والا جو ہے وہ پورا بورڈ خرید لیتا تھا، غریب بچہ جو ہے وہ بیچارہ باہر منہ تکتا رہ جاتا تھا. یہاں پر ڈسکریشنری پاورز تھی جی، کوٹا سسٹم تھا، گورنرز کی سیٹ تھیں، اور وہ ساری جو ہے ابالش کی گئی ہیں اسی لیے کہ میرٹ اور صرف میرٹ، کوئی دوسری بات نہیں. اب غریب کے بچے کے لیے بھی وہی اپرچونٹی ہے. میرٹ پہ تو وہ جو میری نالج میں، کیونکہ میں رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ وہ شہباز صاحب تو خصوصاً اسپیشلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی بات نہیں سنتے، اپنے ایم این اے ایم پی کی بھی بات نہیں جی سنتے. ایم این اے ایم پی چھوڑے، انہوں نے اپنے اختیار اور گورنرز کی بھی جو وہ تھی ڈسکریشن تھی وہ ختم کر دی تھی کہ اونلی میرٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگا اور میرٹ پہ ہی جو ہے کام ہونا چاہیے، ایڈمیشن بھی. اور کسی شخص کو یہ نہ ہو کہ جی پیسہ نہیں تھا، میں ٹیلنٹڈ تھا اور وہ جو ہے پروفیشنل کالجز میں نہ جا سکے. یہ وہ تو بڑا انشور کیا، اور ایسا انشور کیا بوٹی مافیا، کیونکہ اس نے دوبارہ آج تک کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اس نے سر نہیں اٹھایا. اچھا بالکل. وڑائی صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ جو ظاہر چوہی صاحب نے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے کل گزشتہ روز کہا کہ نوجوانوں کی بہتری کے لیے کام کیا، ایک تو بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا، طلبہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپس پکڑا دیے، تو یہ بڑے اچھے انیشیٹیوز ہیں. پنجاب تو انٹرنیشنل تعلیم کا مرکز بھی رہا ہے پچھلے 5-10 سالوں میں. چوہی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. جیسے میرے بڑے بھائی ہیں تو یہ مجھے کوئی گفٹ دے دیں، کوئی تحفہ دیں، مجھے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ سینیٹر صاحب کریں یا چوہی صاحب کریں تو وہ میں اس کو یاد رکھوں گا کہ میرے بڑوں نے مجھے کوئی گفٹ دیا. اور جب حکومت کی جانب سے ملے تو وہ تو پھر وہ ایک ریاست ہے، اس کی اسٹیمپ لگی ہے. آپ آزاد سے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بازاروں میں بھی، گھروں میں بھی اپنے فیملیز کو دکھاتے ہیں کہ یہ مجھے ریاست نے گفٹ دیا ہے. تو گفٹ میں ایک بڑی طاقت ہے، اس میں آپ کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے. تو آپ نے پنجاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بھی بنائی تھی جس میں آپ نے 20 لاکھ بچوں کو داخلہ دیا تھا، ان کو ایڈمیشن دیا تھا.
پھر آپ نے مستحق بچوں کے لیے، جب پنجاب حکومت تھی جو ابھی پی ایم ہے یہاں پر، تو انہوں نے 17 ارب کی جو خطیر رقم تھی وہ مستحق بچوں کے لیے رکھتی تھی. آپ نے دانش سکول بنائے تھے اور دانش سکول میں دانش بچے بن کے نکلے وہاں پر. اور اس کی خود شہباز شریف صاحب جنوبی پنجاب پہ فوکس تھا جہاں پہ بالکل، کیونکہ وہاں پر وہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید اتنا ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر بچوں کو لیپ ٹاپ اسکول بنا کے دی. دانش اسکول کا جو معیار تھا وہ انٹرنیشنل معیار تھا، اور میرٹ کیا تھا؟ یتیموں کے بچے وہاں پہ پڑھیں گے، غریبوں کے بچے وہاں پہ پڑھیں گے. ریاست ان کی کسٹوڈین ہے، وہ گارڈین بن کے ان بچوں کو پڑھائے گی. اور اکثر شہباز شریف سینٹ صاحب جانتے ہوں گے اس بات کو، شہباز شریف صاحب اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے کہ وہاں پر میں گیا، ایک بچی مجھے عائشہ نام کی ملی، وہ یتیم بچی تھی، اس کے والد نہیں تھے. وہ پورا ایک قصہ ہے کہ اس نے بتایا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بعد میں ڈاکٹر بن کے وہاں سے نکلی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یعنی کہ آپ نے وہ دیا، آپ نے سولر سسٹم دیا بچوں کو ان کو گھروں میں، کہ اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو تو آپ کو تاریکی میں بیٹھ کر نہ پڑھنا پڑے. آپ کو ہم روشنی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ جن کے چمکتے ہوئے ستارے بن کر قوم کی خدمت کریں. بھٹا مزدوروں کے بچوں کو تعلیم ان کو دیا گیا، اور پنجاب میں آپ نے ایک معیاری تعلیم دی. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے علاوہ جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں اس صوبے کے اور پورے پاکستان کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ ہے ان کا یہ انتظامی ڈھانچہ اس کے اوپر مبنی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اس ملک کا ترقی کرے. اور اس کے متبادل کیا ہے، اگر ہم اس بات کا بھی جائزہ لے لیں، دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم تھا اور کتنا خاموشی کے ساتھ یہ فراڈ کیا گیا کہ 50 لاکھ آپ نے 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ آپ نے کہا ہم نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ بچوں کو آپ نے بھرتی کرنا تھا. کوئی ریکارڈ پیش کرے نا آ جا کر. ان کو چاہیے جیسے روز ترجمانی کرتے ہیں ان کی اتنے جو ان کے وزراء رہے ہیں، ان کی کیبنٹ کے ممبر جو زمان پارک کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، وہ کیوں نہیں اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے؟ وہ کیوں نہیں باہر ادھر بیٹھ کر زمان پارک میں بیٹھ کر پورے پاکستان کے صحافیوں کو بلاتے اور ان سے کہتے یہ 1 کروڑ نوکریوں کی لسٹ آویزا کر دیں لسٹ دکھائیں کہ ہم نے پورے پاکستان میں یہاں اپنے بچوں کو بھرتی کیا، ان کو سہولیات میسر کی، اور آج پاکستان کا بہتر مستقبل ہے. آپ نے نہیں دی ہے. آپ نے 3-4 سالوں میں اس ملک کی خدمت نہیں کی. آپ نے نوجوانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو آپ کا مینیفیسٹو تھا، جو آپ کا منشور تھا. آپ اپنے منشور سے ہٹ گئے ہیں. آپ نے اپنے منشور کو، اس دستور کو ہٹ کر نوجوانوں کو oblige نہیں کیا. اب آپ کس پیرامیٹر کو کہتے ہیں یہ بات کہ نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی نعرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ نعرہ نہیں ہے کہ جو آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہو، اور وعدہ پورا کرنے کے بعد آپ نے نوجوانوں کے لیے کوئی ٹھوس کام کیے، ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے. انتظامی طور پر پوری دنیا جانتی ہے شہباز شریف صاحب کو. پنجاب میں انہوں نے کام کر کے دکھایا. 12 کروڑ صوبہ جو ہے وہ اس نے پورے پاکستان کو اپنے اندر سمویا ہوا تھا، اور پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے عمر صاحب بچے یہاں پر پڑھنے آتے رہے ہیں. یہاں کا جو میرٹ ہے وہ پوری دنیا اس میرٹ کو جانتی ہے. یہاں کا جو تعلیمی ڈھانچہ ہے، یہاں پر جو جتنے بھی یعنی کہ ڈھانچے ہیں نوجوانوں کے لیے، وہ بالکل میرٹ کے اوپر. آپ نے 25,000 آپ نے پولیس بھرتی کی تھی نوجوانوں کے اوپر، وہ بالکل میرٹ پر تھی. آپ نے 80,000 کے قریب شہباز حکومت نے پنجاب میں رہتے ہوئے اساتذہ بھرتی کیے تھے. ایک بھی سفارش نہیں ہے، ایک بھی سیاسی بھرتی نہیں ہے، کیونکہ جب سیاسی بھرتی ہوتی ہے تو پھر لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں پھر وہ بد دعائیں دیتے ہیں ریاست کو بھی، حکمرانوں کو بھی. تو یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے سرکار نے اور جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے جو اقدامات کیے تھے وہ آج نظر بھی آتے ہیں ہم سب. جی بہت بہت شکریہ احمد بڑائی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ زاہد چودھری صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اشرف صاحب آپ کا. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. وقت ہو رہا ہے ناظرین ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو لیجنڈ محمد قوی خان مرحوم کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں گے. ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ، محفوظ سفر.
آج توانائی بچائیں، اپنا کل روشن بنائیں۔ جس کا ہر کردار، ہر روپ، ہر چیز جو ہے وہ کبھی تھا وہ کبھی نہ رہا۔ محمد کبھی خان مرحوم لیجنڈ جو ہے وہ انتقال کر گئے کینیڈا میں۔ ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ 200 سے زائد فلموں، ڈراموں اور مختلف مقام انہوں نے کام کیا۔ ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اگر ہم بات کریں جو ان کے مشہور ڈرامے، ویسے تو ان کے بہت زیادہ مشہور ڈرامے، لیکن اندھیرا اجالا میں جو پولیس آفیسر کا کردار تھا، اس کردار میں تو گویا انہوں نے جان ڈال دی تھی۔ بچپن کی اگر ہم اس جنریشن میں اس وقت کی بات کریں تو ایک یادوں میں سے ایک خوبصورت یاد جو ہے وہ کبھی خان مرحوم کا وہ کردار تھا جو انہوں نے اندھیرا اجالا میں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا۔ تقریباً 80 برس سے زائد کی عمر میں جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اکتوبر میں جو ہے وہ کینیڈا گئے تھے، اپنے بیٹے کے پاس جو ہے وہ وہاں پر رہائش پذیر تھے، علاج ہوتا رہا، کینسر کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ محمد کبھی خان مرحوم جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے جہاں بہت سے ایوارڈز ان کو ملے، وہیں پر ان کی جو ٹی وی کے لیے، اسٹیج کے لیے اور جو مختلف انہوں نے اپنے کردار ادا کیے، ان کردار وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اندھیرا اجالا ڈرامہ کے حوالے سے ہی اگر بات کی جائے تو جو پولیس کا کردار کیا تھا آفیسر کا، وہ کردار ایسے ادا کیا گیا جیسے اس میں انہوں نے جان ڈال دی تھی۔ محمد کبھی خان مرحوم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اصغر ندیم سید صاحب موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ محمد کبھی خان مرحوم سر، ان کی خدمات تو کبھی بھی نہیں فراموش کی جا سکتی۔ جی دیکھیے، پرفارمنگ آرٹ کے جتنے میڈیم ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم اور تھیٹر، چاروں میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اپنا کیریئر کا آغاز چائلڈ سٹار کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا تھا، اور اس کے بعد بالکل ینگ ایج میں وہ لاہور آ گئے تھے۔ تو ان کی جو پہلی فلم تھی، میرے بعد میں وہ دوست بھی بن گئے تھے، دلجیت مرزا صاحب کی فلم رواج سے انہوں نے ڈیبیو کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ینگ ایج میں اولڈ رول بھی کیے اور کامیڈی بھی کی۔ ہر طرح کی ورسٹیلٹی ان کے اندر موجود تھی۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی نے جب ریکارڈنگ کے ساتھ ڈرامے شروع کیے، پی ٹی وی نے پہلا ڈرامہ، اس میں کبھی خان نے شرکت کی تھی۔ تو پہلے سٹار ہیں پی ٹی وی کے محمد کبھی خان، اور یہ ایک بڑے پڑھے لکھے فیملی سے ہیں۔ ان کے بھائی ہائر ایجوکیشن تک بہت اونچے عہدوں تک گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری ان سے چونکہ 40 سال سے دوستی تھی، تو میرے ساتھ وہ 7-8 سال تک صدر پاکستان کے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ میں پنجاب کی نمائندگی کر رہے تھے، ہم دونوں۔ تو ہم نے بے شمار موقعوں پر جو آرٹ کے فیلڈ کے جو فنکار ہیں ان تک ان مدد پہنچانے کی کوشش کی، جو اس کے جو مدد کے خواہش مند تھے۔ تو اس فنڈ میں ہم اکثر ملتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی خان نے بہت کوششیں کی کہ فنکاروں کے حالات بہتر بنائے جائیں، تو اس کے لیے بھی ان کی خدمات بہت اہم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر کو بھی اگر دیکھیں تو تھیٹر تو ہمارے یہاں اب ہے نہیں، لیکن جب تھا تو اس روشن دنوں میں محمد کبھی خان
باقاعدہ اسٹیج پہ رات کو شام کو ہوتے تھے. تو یہ جو ان کی محنت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ جس نے جگہ جگہ پر نقوش چھوڑے ہیں. ان کے جو 2 بیٹے بھی میرے پلیز میں آئے اور دونوں نے اپنے کیریئر کا ینگ ایج میں, چھوٹی ایج میں آغاز کیا. میرے سیریل خواہش میں مہران کبھی نے بہت اہم رول کیا تھا, اس وقت ابھی وہ بچہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو گھرانہ ہے اس نے آرٹ کے شعبے میں بہت اہم خدمات انجام دی. طبیعتاً انتہائی فقیر منش تھے کبھی خان, خوش لباس کبھی میں نے ان کو ذرا سا بھی لاپرواہی کرتے نہیں دیکھا. بہت اعلیٰ لباس پہن کے ہمیشہ باہر آتے تھے. میرے ان کے گھریلو مراسم بھی تھے تو اس لیے میں قریب سے جانتا ہوں. جی بالکل سر, آپ تو بہت قریب سے جانتے ہیں, جس طرح 40 سال سے آپ کا تعلق ہے. ان کی ایک شخصیت کی خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ جو لوگوں کی مستحق فنکار تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رہتے تھے. سر یہی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم جب ایوان صدر میں ہماری میٹنگز ہوتی تھیں تو کبھی خان باقاعدگی سے یہ کوشش کرتے تھے کہ چاہے شوٹنگ ہو کچھ ہو وہ اس میں شریک ہوں. کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے 4 فنکاروں کی مدد ہو جائے گی. تو یہ ہمیں نہیں بھولتی وہ میٹنگز. تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے بلکہ وہ سیاست میں بھی آنے کی انہوں نے اس لیے کوشش کی کہ کوئی فنکار اسمبلی میں بیٹھا ہو, لیکن ظاہر ہے یہ سوسائٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو فنکار کو اس منصب پہ لا سکیں. تو بہرحال یہ ان کی کوششیں تھیں جس کی وجہ سے وہ آج بھی دلوں میں موجود ہیں. اور انہوں نے پیچھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں کوئی لغزش کسی بھی طرح کی ہو. وہ وقت کے پابند تھے. پی ٹی وی میں اگر ان کی شوٹنگ کا 9 ہے تو 8 بجے آئے ہوتے تھے اور وارڈروب میں ہوتے تھے. میں نے ان کو ظاہر ہے کہ کام کرتے دیکھا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فنکار اب دوبارہ تو مشکل ہے کیونکہ یہ کمرشل زمانہ ہے, وہ ڈیڈیکیشن کا زمانہ تھا. بالکل آپ سر صحیح بات کر رہے ہیں کہ لیکن پی ٹی وی کی تو ایک وہ پہچان تھے سر. آپ نے اتنا ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, سیکھنے کا جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو بہت موقع ملتا تھا. وہ سکھاتے تھے. دیکھیں وہ نئے فنکار جب سیٹ پہ ہوتے تھے تو ان کو شین کاف خاص طور پر, حالانکہ تھے تو وہ کے پی کے, لیکن جو تلفظ ان کے پاس تھا, جو تربیت ان کے پاس تھی, وہ پھر آگے منتقل کرتے تھے اور وہ فارغ نہیں بیٹھتے تھے. وہ مجھے یاد ہے پی ٹی وی کے کمروں میں ہماری جو ملاقاتیں رہتی تھی تو وہ سکھانے کی ہوتی تھی. ایون ایز بحیثیت رائٹر میں نے بہت ساری باتیں ان سے سیکھی ہیں کہ کس طریقے سے سین کی موومنٹ بنانی ہے, کس طریقے سے سین کو آگے کیری کرنا ہے. تو وہ بہت مددگار تھے اس حوالے سے. جی سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اس میں انہوں نے بہت سے ڈرامے کیے, آپ کیونکہ ان کے قریبی دوست بھی رہے, اسے ان کی ہدایت کاری کے بارے میں, ان کی اداکاری کے بارے میں بہت کچھ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا. تو اسی لیے ناظرین کے لیے سر کون سے ڈرامے آپ کو لگتے ہیں کہ وہ جو ہے جس طرح اندھیرا اجالا اور جو ہے وہ یادگار بن گئے؟ سر میں بتاتا ہوں. دیکھیں لاکھوں میں 3 ایک سیریز تھی, اس میں وہ 3 میں سے ایک تھے اور انہوں نے وہ چونکہ مستقل آتا تھا تو بہت اہم رول کیا. لیکن ان کے لانگ پلیز جو محمد نثار حسین کے ہیں یا جو قمر آفتاب احمد کے ہیں یا کوئی بھی, یا اب آج کل بھی وہ جو کر رہے تھے کراچی میں, تو میری اکثر ان سے فون پہ ملاقات ہوتی تھی, بات کرتا تھا میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت یہ شوٹنگ کر رہا ہوں. اور یعنی آپ سوچیں کہ اس عمر تک وہ ڈیمانڈ میں تھے, یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے, اور وہ ڈیمانڈ میں بھی تھے اور وہ ان کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے تھے. جب انہوں نے انتہائی 22 سال کی عمر میں جب انہوں نے اولڈ رول کیا تو میں نے ان سے پوچھا تھا, کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ میرا جسم ایسا ہے, میرا چہرہ ایسا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یہ بوڑھا بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس وقت فلموں میں اولڈ رول کی. تو اس طرح سے ہم اگر ان کا سارا کیریئر دیکھیں تو وہ ایک جاں فشانی کا ہی کیریئر ہے, دیکھنا چاہیے. تو جی بہت بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب, بہت ہی اچھی باتیں جو ہے ہمیں بتا رہے تھے محمد کبھی خان مرحوم صاحب کے بارے میں. محمد کبھی خان مرحوم صاحب جو ہے وہ ایک عہد تھا
اگر ان کے بات کی جائے تو انہوں نے مختلف جہاں کرداروں میں بڑی ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ ایسے کردار ادا کیے جو آج تک جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پر جو ہے وہ نقش ہیں. ان کی خدمات کو یقیناً جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بھلایا جا سکے گا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سمیت جو ہے وہ دیگر نے بھی ان کے انتقال پر جو ہے وہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. محمد کبھی خان مرحوم نے تقریباً 200 سے زائد فلموں اور جو دیگر اس میں ہے جو کام کیا. محمد کبھی خان مرحوم کی خدمات کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.